السلام علیکم ناظرین، پروگرام بلوچستان ٹوڈے میں ذوالفقار کوئٹہ اسٹوڈیو میں حاضر ہے۔ ناظرین، صدر پاکستان آصف علی زرداری چین کی دعوت پر 10 روزہ دورے پر روانہ۔ دورے میں پاکستان چین تجارتی اور اقتصادی تعلقات بالخصوص سی پیک پر گفتگو ہوگی۔ صدر مملکت چنگڈو، شنگھائی اور سینکانگ کے یغور کے خود مختارہ علاقے کا دورہ بھی کریں گے۔ دوسری ہمارے پاس خبر ہے جیسے کہ پرائم منسٹر محمد شہباز شریف کل ایک روزہ دورے پہ قطر پہنچے ہیں اور اسرائیلی حملے کی پرائم منسٹر نے وہاں جا کر یکجہتی بھی کا اظہار بھی کیا امیر کویت سے، اور کنڈیم بھی کیا اور اپنی حمایت کا اعلان کیا۔ دنیا بھر سے اس وقت پاکستان سمیت مذمتیں ان کی جو اسرائیل کے جو قطر پہ ایک حملہ ہوا اس کی مذمت جاری ہے اور اس کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی کے 15 ملکوں نے، سیکیورٹی کونسل کے 15 ممالک نے جو اسرائیل کے اتحادی بھی ہیں بشمول امریکہ، انہوں نے اس حملے کی مذمت کی ہے اور قطر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ قطر یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ امریکہ کی درخواست پر ہم نے حماس کے جو لیڈرز تھے ہم ان کے ساتھ یہ نیگوسیشن کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا تھا۔ اس سے پہلے افغان طالبان جب نیٹو فورسز اور امریکہ افغانستان میں تھے تب بھی ہم نے ثالثی کا کردار ادا کیا تھا۔ ناظرین، ایک اور اچھی خبر ریکودیک کے متعلق۔ ریکودیک منصوبہ جو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے کانکنی منصوبوں میں سے ایک ہے، خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل SIFC کی مؤثر سہولت کاری کے باعث شراکت داری کے ایک نئے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا۔ SIFC کی مدد سے منصوبے میں سرمایہ کاری اور فائنینسنگ کے حوالے سے حائل بڑی رکاوٹیں دور کر لی گئی ہیں۔ منصوبے کی مالی ضمانت کے لیے OGDCL یعنی آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ، پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ اور گورنمنٹ ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ نے مشترکہ کارپوریٹ گارنٹی دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک بہت اچھی پیش رفت ہے۔ اپنے پینلسٹ کا تعارف کراتا چلوں۔ میرے پہلے پینلسٹ ہیں محمد بڑیچ صاحب، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں بلوچستان یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشن ڈپارٹمنٹ میں۔ میرے دوسرے مہمان ہیں غنی کاکڑ صاحب، سچ ٹی وی کے بیورو چیف ہیں اور سینئر جرنلسٹ ہیں۔ میرے تیسرے مہمان ویل نون اور ویری سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ کار سلیم شاہد صاحب، ڈان اخبار کے بیورو چیف صاحب۔ سب کو خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ آغاز، صدر زرداری صاحب کا دورہ، ہمارے اور چین کے تعلقات تو رہے ہیں، ابھی پچھلے SIFC میں SCO میں گئے تھے پرائم منسٹر اپنے وفد کے ساتھ، کافی دن گزارے۔ اس کے علاوہ بھی جو سیکنڈ مرحلہ ہے اس پہ بھی بات چیت ہوئی اور وہ بھی بہت جلدی اس پہ کام کا آغاز ہو جائے گا۔ صدر زرداری صاحب کا 10 دن کا دورہ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ دورہ انتہائی اہم ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگست کے اینڈ میں SCO کا سبمٹ ہوا تو اس میں بھی جو پاکستانی پرائم منسٹر تھے میاں شہباز شریف صاحب نے $8.5 بلین کا جو مطلب MOU سائن کیے ہے چائنا کے ساتھ۔ جو سیکنڈ فیز کی آپ نے بات کی تھی، سیکنڈ فیز انتہائی اہم ہے، خاص کر ایگریکلچر کے حوالے سے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے اور مائننگز کے حوالے سے۔ ایگریکلچر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایگریکلچر 23% پاکستان کی GDP کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور ایگریکلچر جو ہے 45% جو ہے جاب کریشنز کریٹ کرتے ہیں پاکستان میں۔ اور ایگریکلچر واحد جو ایسا ایریا ہے جو زیادہ افیکٹڈ ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی، تو ایگریکلچر کو بھی اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں بلوچستان کے لیے بھی بڑی امپورٹنس ہے فیز 2 میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے انٹروڈکشن میں بات کی تھی مائننگز کی، تو بلوچستان اس کا فروٹ باسکٹ آف پاکستان، یہاں پہ فروٹ زیادہ ہوتے ہیں، یہاں پہ مائننگز بھی بہت زیادہ ہے۔ تو جس طرح آپ نے ریکارڈنگ کی بات کی تھی، تو اس کے ساتھ ساتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی، خاص کر جو آج کل جو دور ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، جو زیادہ ڈومینیٹ کرے گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ریس اسی کی ہے۔ تو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو انجینئرز ہیں وہ چائنا زیادہ پروڈیوس کر رہے ہیں۔ تو اس کنٹیکسٹ میں SCO کی سبمٹ کی کنٹیکسٹ میں اور اس کے ساتھ ساتھ زرداری صاحب کا جو وزٹ ہے، خاص کر 10 دن کا وزٹ ہے، اس میں جو 3 میجر سٹیز شنگھائی، زنجیانگ
اور باقی جو آپ نے ذکر کیا تھا یہ بڑے اہم چنگڈو جی جی اس میں یہ ہے کہ پروونشل لیول پہ اب یہ جو ہے نا ہماری کولیبریشن بڑھے گی. صرف یہ نہیں ہے کہ صرف کیپٹل تک محدود رہے گا. اگر میں اگزامپل دوں جس طرح آپ نے زنجیانگ کا حوالہ دیا تو وہاں پہ چائنیز جو جتنے بھی اسمال پروونسز ہیں وہ زیادہ سرمایہ لگا رہے ہیں زنجیانگ میں. تو اوور اے ڈیکیڈ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے بہت زیادہ اپلفٹ کیا ہے. جو زیادہ مارجنلائز صوبہ کہا جاتا تھا چائنا میں, اس کو زیادہ کنیکٹ کر دیا ہے باقی پروونسز کے ساتھ. تو جو باہر کا سرمایہ ود ان چائنا میں جو باقی پروونسز میں انہوں نے سرمایہ لگایا زنجیانگ میں, اگر میرے خیال میں اسی طرح چائنیز کے جو باقی پروونسز ہے یا ود ان پاکستان میں پنجاب سے, سندھ سے, خیبر پختونخوا سے اس طرح سرمایہ بلوچستان میں بھی لگے گا تو ان کی بڑی بلوچستان اپلفٹ ہو جائے گا اور اکانومک گروتھ بڑھ جائے گی. اور خاص جو میں نے بات کی تھی ایگریکلچر, مائننگ اور آئی ٹی سیکٹر میں پاکستان انکلوڈنگ بلوچستان کافی آگے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. غنی کاکڑ صاحب, دورہ ہم بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہو, ہیڈ آف گورنمنٹ ہو, وہ جاتے ہیں 2-3 دن کا اپنا استواں دورہ, 10 دن کا دورہ صدر مملکت کا ایک ایکسٹینسو دورہ, مطلب مختلف وہ جا کر ان چیزوں کو جو اب تک پیش رفت نہیں ہوئی ہے ان چیز کو بھی ڈسکس کریں گے. پھر اقتصادی جو ہے سی پیک, اس پہ بھی بات ہوگی. ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اور مختلف ان کا جو میں نے جو پروونسز یا ان کے جو شہر گنائے ہیں ان کا دورہ ان کا ایکسٹینسو دورہ ہے. شہزاد صاحب, اس میں میرے خیال میں جو سب سے اہم پہلو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان اور چائنا کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس پارٹنرشپ کے تناظر میں شراکت داری کے لیے اس خطے میں جو اسٹریٹجی بننے جا رہی ہے یہ بہت اہم ہے. اور اس کے لیے جس طرح بھی یہ جو ریسنٹ وزٹ ہے پریزیڈنٹ کا, اس میں وہاں پہ ڈیفینیٹلی وہ مختلف جو اہم امور ہیں ان کو طے کریں گے. تو یہ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ ایکسٹینسو لیول پر وہاں پہ پلاننگ کی جا رہی ہے بلوچستان میں سی پیک کے حوالے سے, اس منصوبے کے حوالے سے کیا جو مختلف پہلو ہیں ان کو کس طرح مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے. پھر شراکت داری کا یہ جو ایک سیٹ اپ اس وقت سامنے آیا ہے, اس حوالے سے مختلف جو خدشات بھی سامنے آئے ہیں نیشنل لیول پر بھی. ڈاکٹر صاحب نے بھی نشاندہی کی کہ زراعت کے شعبے کو کس طرح مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے, اور جب یہ انویسٹمنٹ ہوگی اور خاص کر پھر چائنا کا کردار بہت اہم ہے اس ریجن میں. تو میرے خیال میں جس طرح چیلنجز بڑھ رہی ہیں سیکیورٹی پہ بھی اور اکنامک پوائنٹ آف ویو پہ بھی, تو یہ وہ تمام معاملات ہیں جن کو دیکھتے ہوئے حکومت نے یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے. اور میرے خیال میں یہ ایک بڑی اہم کوشش ہے پاکستان کی حکومت کی کہ وہ اپنے اسٹریٹجک پارٹنرز کو موجودہ حالات کے تناظر میں وہاں پہ جا کے ان کو آن بورڈ بھی لے رہا ہے, اور ان کے ساتھ شراکت داری کے حوالے سے جو ایک حکمت عملی ہے اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے کام اس پہ پلان بنا رہا ہے. تو زرداری صاحب کا یہ جو وزٹ ہے چائنا کا, وہاں پہ جس طرح ایک اور جو مسلمان ہیں وہاں پہ وہ ان سے ملیں گے, تو یہ بھی ایک میسج ہے, لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے دنیا کے لیے, خاص کر جو پاکستان اور چائنا کے اسٹریٹجک پارٹنرشپ پہ اکثر اوقات سوالات بھی اٹھاتے ہیں, مختلف اس حوالے سے دعوے بھی سامنے آتے ہیں. تو یہ ان دعووں کو زائل کرنے کی بھی ایک کوشش ہو سکتی ہے. اور میرے خیال میں اس کے جو فوائد ہوں گے وہ نہ صرف اس خطے پہ پڑیں گے بلکہ پاکستان کی جو چائنا اکنامک کوریڈور جو یہ منصوبہ ہے, اس منصوبے کے حوالے سے مستقبل میں بھی جو مزید انویسٹمنٹ آئے گی یہاں پہ بلوچستان میں, اور چائنیز جو کمپنیاں ہیں وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے پہلے ہی پلان بنا چکی ہے مختلف شعبوں میں, خاص کر توانائی کے شعبے میں چائنیز کی جو ایکسپیکٹیشن ہے. تو یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ایک اہم جو دورہ ہے پریزیڈنٹ کا چائنا کا یہ اس حوالے سے. سلیم شاہ صاحب, انہوں نے دونوں ہمارے پینلسٹ نے جو بات کی, ایک جو پارٹنرشپ ہماری ہے چائنا کے ساتھ, اور ایس سی او کے فورم پر اگر آپ نے دیکھا یا اس کی سائڈ لائن پہ بھی دیکھا, فوکس پاکستان بڑی امپورٹنس کا ایک وہ تھا. اور میڈیا اور اب امریکی جریدے, آپ کے ویسٹرن جریدے یا وہ جو اینالسٹ ہیں وہ جو جس طریقے سے بات کر رہے ہیں, اور پاکستان کی جو مختلف شعبوں میں ایک سفارتکاری کے خاص انہوں نے مقام لیا, تو پریزیڈنٹ زرداری جا کر اس کو مزید بہتر بنانا, اس کو مزید مضبوط کرنا, اور یہ ضروری بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شہزاد صاحب. بالکل, کیونکہ صدر کے دورے کا اچانک ہی اعلان ہوا اور وہ آج جو ہے روانہ ہوئے اور چنگدو پہنچ بھی گئے ہیں جہاں ان کا استقبال کیا گیا.
دیکھیں اور یہ چین کے گورنمنٹ کی دعوت پہ؟ جی ہاں، جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی دعوت پہ گئے ہیں وہ. اور یہ کہ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ گئے ہوئے تھے 6 روزہ دورے پر. وہاں پہ انہوں نے شنگھائی کانفرنس میں شرکت کی، تنظیم کے اجلاس میں شرکت کی، اور پھر بہت چینی قیادت کے ساتھ، صدر کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ، اور جو بھی قیادت ان کے ساتھ بات چیت کی. دیکھیں ان کے دورے کے بعد یہاں پہ کچھ اس قسم کی کچھ باتیں بھی ہوئیں. یہاں پہ واپسی پر کچھ ہمارے میڈیا میں بھی اس طرح کی باتیں آئیں کچھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ صدر زرداری کا دورہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دیکھیں صدر زرداری جو ہیں وہ جب پہلے پریزیڈنٹ تھے، پہلی دفعہ جب پریزیڈنٹ بنے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بہت دورے کیے ہوئے چائنا کے بہت دورے کیے. اور بلکہ لوگ مذاق بھی کرنے لگے کہ جی آج صدر صاحب کہاں پر ہیں، چائنا میں ہیں کہ پاکستان میں ہیں، ناشتہ کہاں کریں گے، اس طرح کی باتیں. تو ان کی ایک سے بھی ہے وہاں پہ چینی قیادت. کیونکہ دیکھیں اگر ہم پیچھے جائیں تو پاکستان اور چائنا کے جو دوستی ہے اس کا معمار جو ہے وہ جب وزیر خارجہ تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی اور انہی کے دور میں انہوں نے ہی اس کو آگے بڑھایا. اور جب وہ خود پرائم منسٹر بنے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ چائنا کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ کہاں تک پہنچے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں. تو اس وقت جب پریزیڈنٹ زرداری جب دورے کیے انہوں نے، اس وقت یہ جو سی پیک ہے، سی پیک بھی اس وقت یہ ڈسکس ہوتا رہا، اور اس کا سارا جو پلان جو ہے وہ ان کے ساتھ بنا. پھر یہ کہ جب ان کی صدارت ختم ہو گئی اور مسلم لیگ کی، تو مسلم لیگ کی قیادت میاں نواز شریف جو ہیں انہوں نے وہ بھی کیونکہ چائنا کے ساتھ ان کے بھی ایک بہت ویسے بھی قریبی تعلقات ہیں، تو وہ گئے اور انہوں نے یہ سائن کیا، یہ امپلیمنٹیشن ہوا مسلم لیگ کے زمانے میں. تو اب یہ ہے کہ صدر صاحب جو گئے ہیں وہاں پہ وہ بالکل جو تعلقات ہیں اس میں مزید ایک بہتری کے لیے، مطلب یہ ہے کہ ہمیں ابھی تو دیکھیں دورے کی تفصیل آنے والے دنوں میں ہمیں معلوم ہوگی، روز وہ نئی کوئی وہ چیزیں، اور ہمیں کچھ اور خوشخبریاں ملنے کی کوشش کریں گے. آتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف. ڈاکٹر صاحب، قطر کے پر حملہ، اسرائیل کا اس طریقے سے حملہ اور اس طریقے سے اتنا بولڈ، کیا اس کو پتہ نہیں تھا کہ عرب دنیا، اسلامی ممالک، مطلب اگر اس سے لڑنے کی اس میں نہ ہو تو بڑی ناپسندیدگی کا تو اظہار انہوں نے کیا. آپ دیکھیں کہ آج، اور وہ اسرائیل جو کبھی سعودی عرب سے بھی اپنے تعلقات بہتر کرنے کے اس میں تھا، وہ تو یوئی کے بھی اس میں تھا، اس نے کہا مین جو عرب دنیا ہے ان سے تعلقات بہتر بنائیں، وہ تو اب اس کا یعنی وہ خود ہٹ گیا اپنے راستے سے. جو دوہا ایگریمنٹ ہوا تھا طالبان کے ساتھ، اس میں بھی قطر کا بہت بڑا رول رہا، طالبان اور امریکہ کو بٹھانا قطر میں. اب یہ حماس کے لیڈرز کو جس طرح امریکن بیکٹ، امریکن سپورٹ کی وجہ سے، اور یہ انیشیٹیوز اٹھایا گیا تھا، قطر تھا، ایجپٹ تھا، اور حماس سیز فائر کی طرف جا رہے تھے. تو اس طرح میرے خیال میں، جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اسرائیل اس وار کو پرولونگ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اسرائیل کی جو آبجیکٹیوز تھے، جو ایران کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، نیتن کا اپنا بھی تو پرسنل ایجنڈا بھی تو ہے جس کو کافی کرٹیسائز کر رہے ہیں پوزیشن، کیونکہ وہ ابھی بھی امریکہ سے خوش نہیں ہے، کیونکہ جس طرح انہوں نے جو سیز فائر ہوئی اور میڈیشن ہوئی. تو اب وہ جو رجیم چینج کی بات کرتے تھے ایران میں، اب رجیم کلیپس کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور ود ان ایران میں جو اتنی گروپس ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ریجنل میں جتنے بھی وہ گروپس جو ایران کے خلاف ہے اس کو بھی سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ میرے خیال میں جس طرح آپ نے بات کی تھی کہ آلموسٹ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے 15 ممبرز نے اس کو مذمت کی. اور یہ جو ابراہم اکارڈ جو سائن ہوا تھا 2020 میں، اس میں جو ٹرمپ چاہ رہا تھا کہ جو مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ایک پیج پہ ہو جائے. تو یہ میرے خیال میں یہ جو ٹرمپ کے آبجیکٹیوز تھے، یا جو ان کے انٹینشنز تھے، یا ان کی یا گرینڈ اسٹریٹجی ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا دھچکا ہے، سیٹ بیک ہے نا، بالکل سیٹ بیک ہے. جس طرح کل پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی وزٹ کیا اور یہ مذمت کی جو اسرائیلی ایگریشن ہے، اور جو پاکستان کی جو لڑائی تھی انڈیا کے ساتھ کی جو لڑائی ہوئی تھی مئی میں، اس میں بھی قطر نے کافی ڈپلومیٹکلی پاکستان کو سپورٹ کیا.
تو یہ میرے خیال میں جس طرح کہتے ہیں ویئر دیر از پاور دیر از ریزسٹنس، اگر اسرائیل اسی طرح پاور دکھائے گا تو مجبوراً جو مسلم امہ ہے جس طرح ابھی ایک پیج پہ آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ابراہیم اکورڈ کی طرف وہ جانا چاہ رہے تھے، ایگریمنٹ سائن کرنا چاہ رہے تھے، تو یہ میرے خیال میں اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا، اور مزید سمپیتی جو حماس اور ایران کے لیے بڑھے گی مسلم امہ کی طرف سے۔ غنی کاکڑ، کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں اسرائیل کے خلاف؟ یورپین یونین سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید نان مسلم جو ہیں وہ آنکھیں بند کر کے سپورٹ کریں گے اسرائیل کو، لیکن ایک صفات کاری جو ہے، ایک کہہ لیں کہ اس کی ایک جو وحشیانہ اس کا جو ایک ایٹیچیوڈ ہے، اس کے متعلق پوری دنیا نکلی ہوئی ہے، اور اب تو ان کے جو انتہا پسند وزراء ہیں ان کے متعلق پابندی کی بھی بات بھی ہو رہی ہے۔ جی بالکل، یہ اس میں اب اگر موجودہ حالات کا ہم جائزہ لیں، قطر پہ یہ جو تازہ حملہ ہے، اسرائیل نے یہ جو حملہ کیا ہے ایران کے بعد، یہ حملہ صرف قطر کی خود مختاری پر حملہ نہیں ہے، میرے خیال میں یہ مشرق وسطیٰ اور تمام جو مسلم امہ ہے، یہ ان کی سلامتی پر بھی ایک حملہ ہے، اور ایک ایسا میسج دیا گیا ہے کہ ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیں سلامتی کونسل کے اجلاس میں بھی ان کا جو نمائندہ ہے وہ جس ٹون پہ بات کر رہا ہے، اس کی جو ٹون تھی، اور جس طرح پاکستان نے ایک زبردست طریقے سے ان کی ٹون کاؤنٹر بھی کی ہے وہاں پہ، تو یہ ایک واضح میسج ہے کہ وہ جو بھی کرنا چاہیں وہ کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ جو اسلامی ممالک ہیں وہ اپنے لیے ایک نیریٹو بلڈ کریں، اور وہ اس پہلو پہ توجہ دیں کہ وہ اپنی سلامتی کو انشور کرنے کے لیے اپنے جو معاشی گولز ہیں، اپنے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، ان کو سائیڈ لائن کر کے کس طرح یہ جو معاملات ہیں ان میں ایک اتحاد کا مظاہرہ کر کے اپنے لیے یہ جو ایک ایمرجنگ تھریٹ ہے اس کو نیوٹرلائز کر سکتے ہیں، کیونکہ اسرائیل کو روکنے کے لیے اب تک جو بھی اقدامات کیے گئے ہیں، چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ کی جانب سے ہیں، ٹرمپ انتظامیہ تو اس پہ بار بار اپنا موقف واضح کرتی رہی ہے، لیکن ان کے اس موقف سے بھی یہ معاملات بہتری کی طرف نہیں گئے ہیں۔ اور پھر سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان نے ہمارے جو مستقل مندوب ہیں عاصم افتخار صاحب، انہوں نے بھی اس پہ بڑا موقف واضح کیا، اور میرے خیال میں ان کے موقف سے ایک بین الاقوامی سطح پر یہ میسج بھی گیا ہے کہ پاکستان کا ایک پر اثر رول ہے بطور ایک نیوکلیر پاور کے، تو پاکستان اس حوالے سے یہ ابھی اس وقت جو اسلامی ممالک ہیں وہ اس امر کے متقاضی ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو آواز ہے وہ بہت زیادہ پر اثر بھی ہے اس معاملے میں، تو اس حوالے سے مزید مؤثر کردار ادا کرنے کی توقع کی جا رہی ہے پاکستان سے، اور مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان اس میں ایک بہترین رول پلے بھی کرے گا، جس طرح مستقل پلے کرتا بھی رہا ہے، اور بین الاقوامی طور پر بھی پاکستان نے اسرائیل کی یہ جو جاریت ہے اس کی ہر فورم پہ مذمت کی ہے۔ سلیم شاہ صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ کیا وہ پاگل ہوا ہے اس وقت نیتنیاہو؟ وہ کہتا ہے کہ حماس اگر اس نتیجے پر جو آیا ہے، جو اس کے خلاف ریزسٹنٹ کیا، تو ان کے اپنے رویے اور پالیسیز کی وجہ کہ وہ بھی اس سے پہلے بھی جو کچھ کر رہا تھا وہ اس کسی خود مختاری کو جو اس کی غزہ کی تھی یا اس کے فلسطینین کی تھی، کسی کو نہیں مانتے۔ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مشرق وسطیٰ میں ایک غنڈے کا کردار ادا کر رہا ہے، یعنی وہ کسی کی بات نہیں سن رہا ہے، یہاں تک کہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی اس پر بہت خفگی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ تو ہمیں اس کا علم نہیں تھا کہ یہ اس کی اپنی وہ پلاننگ ہے جس کے تحت اس نے حملہ کیا ہے، اور وہ پتہ نہیں اس کو کیا زوم ہے کہ پتہ نہیں میں پوری تمام جو اسلامی ممالک ہیں میں ان کو ختم کر سکتا ہوں، میں یہی جذبہ ہے شاید اس کا۔ اور دوسرا یہ کہ دیکھیں سارے دنیا میں سارے ملکوں نے اس کی مخالفت کی۔ سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہوا اس میں 15 کے 15 ممبر جو ہیں، 15 ممبر ممالک نے اس کی مذمت کی اور یہ کہا کہ کسی نے اس کی حمایت نہیں کی ہے، اور اس کے اس بیان کو بھی بہت بری طرح جو ہے وہ کنڈیم کیا گیا، جو اس نے کہا کہ ہم نے حملہ کیا ہے تو سب نکتہ چینی کر رہے ہیں، لیکن جو اسامہ بن لادن کے سلسلے میں تھا اس پہ تو لوگ تالیاں بجائیں۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ پوری میں سمجھتا ہوں کہ پورے خطے کے لیے جو ہے نا ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور جہاں تک پاکستان کی بات ہے، دیکھیں پاکستان نے تو ہمیشہ قطر کا رول جو ہے اسے کوئی وہ نہیں کر سکتا، نظر انداز نہیں کر سکتا۔ دیکھیں میڈیشن جو ہے نا وہ یعنی اپنا ملک ہے اس کی تو کسی کے ساتھ وہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنی خدمات پیش کر رہا ہے۔
اپنی سرزمین پیش کر رہا ہے، اپنے وسائل پیش کر رہا ہے کہ آپ آئیں اور یہاں بیٹھ کر بات چیت کریں، افغانستان کی طالبان کے ساتھ بات کریں یا امیریکنز کے ساتھ کی بات چیت کا جو تمام سلسلہ ہوا وہ قطر نہیں کیا. اور یہ کہ اب یہ بھی یعنی قطر کے جو وزیر اعظم انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے امریکن پریزیڈنٹ کے کہنے پر یہ حماس کے ساتھ یعنی ان کے درمیان مذاکرات کے لیے ہم نے جو ہے یہ خدمات پیش کی ہیں. اور پھر یہ کہ دیکھیں ایک اور بات بھی ہے، تنگ آمد بجنگ آمد. قطری وزیر اعظم جو ان کا یہ بات بھی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنا حق جو ہے جوابی اس کا حق رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیپیبل بھی ہے. چلیں بہرحال ابھی جو اتوار کو وہ ہے اس سے پتہ چلے گا. وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا. آپ سٹارٹ کرتا ہوں ریکو دیک کا. ایک پیش رفت کے 3 جو پاکستانی وہ کمپنیز ہیں انہوں نے اس کی گارنٹی دی ہے، اس کی فائنینسنگ کی، تو روزگار کے مواقع بھی ہوں گے اور ریلوے لائن کے لیے بھی ریکو دیک جو ہے وہ قرضہ دے رہا ہے. اور ریکو دیک کا جو ایریا ہے وہاں سے وہ جو کوئٹہ تفتان والے لائن کو اور پھر ان کی امپرومنٹ، کوئٹہ اور تفتان والے لائن کو جو ہے اس کی امپرومنٹ، پھر اس کا کوئٹہ کو ملانا اور پھر اس تک یعنی کوئٹہ سے اگر پورٹ قاسم یا کراچی تک اس کی امپرومنٹ بھی شامل ہے، اس کے لیے بہتری جو خام مال وہ وہاں بھیجیں گے. کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل یہ دیکھیں جو تینوں آپ نے کمپنیز کا ذکر کیا، وہ جو ہے وہ پہلے بھی جب معاہدہ ہوا تھا تو اس میں انہوں نے ہی جو ہے وہ فائنینسنگ کرنی تھی اور ایک کنسورشیم ہے ان جماعتوں کا، ان کمپنیوں کا، وہ اس کی فائنینسنگ کریں گے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے اس نے بھی جو ہے وہ $410 ملین جو ہے وہ اس نے بھی ایک لون دیا ہے ان کو. اس میں سے $300 ملین جو ہیں وہ یعنی کمپنی کو جو سینڈک کو عمل درآمد کرا رہی ہے اس کی، اور باقی اور دوسری اس کے لیے یعنی پاکستان کی طرف سے بھی پاکستان کو اس میں $110 ملین کا وہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے جو کچھ کرنا چاہتا ہے یا جو کچھ اس کا حصہ ہے وہ اس کو کر سکے. تو یہ ایک اچھی بہت میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے. اور یہ کہ اس پر عمل درآمد ہونے سے بلوچستان کو میں سمجھتا ہوں، بلوچستان کیا پاکستان کو پورے پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ ابھی اب تک جو بیرک کوٹ ہے کمپنی ہے، اس نے ابھی اس پہ ابھی صرف کام ہو رہا ہے، یعنی وہاں پہ جی وہ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی پاکستان کو یعنی رائلٹی کے اس میں اور دوسری ٹیکسوں کے سلسلے میں بلوچستان کو کافی رقم یعنی کچھ ملین ڈالر جو ہیں وہ دیے جا چکے ہیں. پھر یہ کہ جو وہاں پہ یعنی آپ کا جو چاغی ہے وہاں پہ جو کام کر رہے ہیں، اسکول ہیں وہاں پہ، ہاسپٹلز ہیں، یہ سوشل سیکٹر میں بھی کام کر رہے ہیں. غنی کاکڑ کیسے دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کو اور پاکستان کو ویسے تو اوور آل 90 بلین ڈالرز جو ہیں اوور آل اس کی ٹوٹل آمدنی لگائی ہے جو کئی سال میں وہ ہوگی، لیکن کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ان ٹرمز آف روزگار اس میں شائستہ صاحب روزگار کے علاوہ بھی اگر ہم اس پہ یہ دیکھیں جیسے آپ نے 3 جو بات کی کہ 3 فورم سے ان کو شراکت داری کے حوالے سے بھی اور فائنینسنگ کے حوالے سے بھی ان کو ریلیف ملے گا، اور جس کی بنیاد پر پھر یہ جو معاملات ہیں یہ سیٹل ہوں گے، آگے جائیں گے. اس میں سب سے اہم جو کلیدی رول ہے وہ SIFC کا ہے. اور SIFC کا کردار آپ دیکھیں کہ بلوچستان جیسے علاقے میں جہاں پہ کچھ عرصہ پہلے یہ خدشات ظاہر کیے گئے کہ یہ علاقہ جو ہے یہ فارن انویسٹمنٹ کے لیے درست نہیں ہے، اور پھر جو ہوسٹائل نیٹ ورکس ہیں جو آپ کے دشمن ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں حالات کچھ ایسے بنائے جائیں تاکہ یہاں پہ جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہے ان کو نقصان پہنچایا جا سکے. لیکن ان تمام کوششوں کو ناکام بنایا گیا اور پاکستان نے SIFC کے ذریعے دنیا میں ایک پیغام یہ دیا کہ بلوچستان اس ریجن میں آپ اگر انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو بہترین جو وسائل ہیں وہ میسر آ سکتے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ ماہ اگست میں 7.9 بلین روپے جو ہیں پاکستان نے فارن انویسٹمنٹ کے مد میں آپ انگیج کیے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ بہت بڑی ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ فارن کمپنیز جو اور مزید فارن کمپنیز ہیں جب وہ دیکھتی ہیں کہ ریکو دیک میں جو ہیں
یہاں فورن کمپنیز آئی ہیں اور ان کو بھی انکریجمنٹ تو ملے گی؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ چاغی جو ڈسٹرکٹ ہے وہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ خوش نصیب ڈسٹرکٹ ہے، کیونکہ یہاں پہ سب سے زیادہ منرلز پائے جاتے ہیں، اور شاید سب سے بڑا بدقسمت بھی ہوگا کیونکہ وہاں پہ اس طرح روزگار جابز اپرچونٹی نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. جس طرح بیرے کے سی او جو بریسٹو کہتے ہیں کہ $65 بلین کی یہاں پہ کوفر ریزروائرز ہے، تو میرے خیال میں دنیا کی تیسری سب سے بڑی ریزروائر یہاں ہے چاغی ڈسٹرکٹ میں. اور آنے والی جو گریٹ پاور کمپٹیشنز میں ہم دیکھتے ہیں US چائنا کی جو خاص کر ہے وہ ریئر ارتھ پہ ہے، تو یہ ریجن جو ہے مالا مال ہے ریئر ارتھ میں، ٹھیک ہے. تو دوسری طرف ہمیں اس سے کیسے فائدہ اٹھانا چاہیے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. جس طرح SIFC کی بات ہوئی تو اس میں مائننگ اور منرلز بھی ایک کی کمپوننٹ ہے، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی ہم ہسٹوریکلی دیکھتے ہیں چاہے وہ برٹش تھا یا USSR تھا، جرمنی تھا، ایون امریکہ، ناؤ کرنٹلی چائنا، یہ جتنے بھی پاورز رہے یہ مطلب انڈسٹریلائزیشن کے بعد یہ بہت بڑے پاور بنے ہیں. تو جب تک جو ملک انڈسٹریلائز نہیں ہوگا ان کی فوج کبھی بھی اتنی ڈومیننٹ مضبوط نہیں ہو سکتی. تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ اب وہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائے. جس طرح فیز 2 کی میں نے پہلے بات کی تھی کہ فیز 2 میں جو کی کمپوننٹس ہوں گے وہ آپ کے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مائننگ، اور اس پہ کس طرح مزید سرمایہ لگایا جا سکتا ہے اور کیسے ہم اپنی معیشت کو ڈائیورسیفائی کر سکتے ہیں، کیسے ہم انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا سکتے ہیں. اور موسٹ امپورٹنٹلی کہ بلوچستان میں 70% لوگ بیلو پاورٹی رہ رہے ہیں اور 46% آبادی جو ہے وہ اسٹنٹ آبادی ہے. بچے پیدا ہوتے ہیں وہ 21ویں صدی کی ریکوائرمنٹس کے مطابق انفٹ ہوتے ہیں. مطلب آپ ایسا سمجھے کہ جو زندہ پیدا ہو رہے مردہ ہی سمجھو آپ اس کو. تو اس طرح بڑے ریجن مالا مال ریجن میں عام لوگوں انڈیجینس لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے. تو اگر اس کو پراپرلی مطلب امپلیمنٹ کیا جائے، ایکسکیوشن صحیح ہو جائے تو بہتر اس کے تو بہتر پاکستان کے لیے بھی ہو سکتا ہے، بلوچستان کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور ریجنل کنیکٹیوٹی کے لیے بہت زیادہ ہے. یہی سوال میرا آپ سے، بالکل ٹائم ہمارے پاس کم ہے، آپ کا اور دونوں کا میں بولوں گا اس میں کہ رائے لوں گا کہ دوسری کمپنیوں کے لیے کتنی ترغیب ہو سکتی ہے، انکریجمنٹ ہو سکتی ہے. اس میں شہزادہ صاحب سب سے بڑی اپرچونٹی تو یہ ہے کہ یہ پاکستان نے انشور کر دیا ہے آپ کو کہ ماحول بہت سازگار ہے بلوچستان میں، قدرتی وسائل سے مالا مال یہ خطہ جو ہے. یہاں پہ فورن انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان نے آپ کو وہ تمام فیسلٹیز دی ہیں جس کے بارے میں دنیا کے بہت کم ممالک شاید وہ فیسلٹیز آپ کو دے سکتے ہیں. پھر یہاں پہ بہت ریلیکسیشن بھی دی گئی ہے ٹیکسز کی مد میں آپ کو، یہاں پہ فورن انویسٹمنٹ کے اس پروسیجر میں جس طرح SIFC نے آپ کو مختلف فیسلٹیز فراہم کی ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو ایک موقع ہے اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے فورن انویسٹمنٹ کے لیے جو باہر کی کمپنی ہیں ان کو ایک بہترین موقع ہے بلوچستان میں انویسٹمنٹ. جی دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بیرک جو کمپنی ہے بیرک گولڈ وہ دنیا کی بہت بڑی کمپنی ہے، اس کا شمار دنیا کی بہت بڑی کمپنیوں میں ہوتا ہے، لیڈنگ کمپنی ہے. اس کا وہ اگر یہاں پر آئی ہے اور وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہی ہے اور اسے کامیابی بھی حاصل ہو رہی ہے اور اس نے کام بھی شروع کر دیا ہے، تو یہ ایک ضمانت ہے، یہ ایک ضمانت، یہ ایک پیغام دے گا دنیا میں کہ جناب اگر بیرک گولڈ جا کے وہاں کام کر سکتا ہے تو دوسری کمپنیاں جو ہیں ان کے لیے راہ کھلے گی. ان کو یہ تسلی ہوگی کہ ہم اگر وہاں جائیں گے، ہم اگر جا کے کام کریں گے تو ہمارا سرمایہ، ہمارا جو کیپٹل ہے وہ محفوظ رہے گا. تو یہ اس سے دوسری کمپنیوں کو اٹریکٹ ہوں گے وہ، اور وہ آئیں گے یہاں پہ. پھر ویسے ہی پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اور جو متعلقہ ادارے ہیں وہ ہر قسم کی سہولت دینے کے لیے بھی تیار ہیں اور دے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ جو ابھی جو چائنا گئے تھے تو وہاں پہ بھی یہ بات ہوئی، اور یعنی پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کی جو بزنس ہے اس پر بات تھی، اور یہ MOU سائن ہوئے لیکن 8.5 بلین کے. تو یہ ایک خود اعتمادی کی بات ہے، یہاں پہ اعتماد لوگوں کا، اور اس سے دنیا میں جو انویسٹرز ہیں ان کا اعتماد بحال ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ہم جا کے سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے وہ پھر بتایا گیا ہے صرف سے کہ کچھ ٹائم ہمارے پاس ہے. بلوچستان کا ریجن آپ نے بتایا کہ ایگریکلچر کے لحاظ سے اگر ہم اس کو بات کریں کہ ایگریکلچر شاید جو آبادی ہے وہ 80% ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ڈیپینڈنٹ ہے.
इसी तरह फिशरीज पे भी, इस तरह लाइव स्टॉक पे भी। और प्राइम प्रेसिडेंट का ये जो दौरा है या प्राइम मिनिस्टर का जितने वो दौरे हुए हैं उसमें 1000 जो अभी यंगस्टर्स भेजे हैं, जिसमें से जो वो उन सूबे के खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के वो जाएंगे, वो जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स वापस आते हैं, कितना वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में? सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि बलूचिस्तान में जो ज़मीन है, सबको पता है एरिया वाइज बड़ा है, वो इतना एरिया स्विट्ज़रलैंड के बराबर एरिया जो अनकल्टिवेटेड है, उस पर कोई फसल नहीं हो रहा, वैसे खाली पड़ी हुई है। तो इतना बड़ा एरिया पे कल्टिवेशन करना और फ्रूट को उगाना एक बहुत बड़ी चैलेंज होगी हमारे लिए और अपॉर्चुनिटी भी है। जिस तरह मैंने पहले कहा था कि बलूचिस्तान इज़ द फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान। आपके अनार, सेब, खुबानी, ये जितने भी फ्रूट्स है 60 to 70% वो बलूचिस्तान में होते हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से बागात खुश्क हो रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो लाइव स्टॉक सेक्टर की आपने बात की थी, ठीक है, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका, गनी काकड़ साहब आपका शुक्रिया, सलीम शाह साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू हमने की जो बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब का चाइना का। आने वाले दिनों में हमें भी कुछ ना कुछ खुशखबरियाँ कौम को मिलेंगी। इसके साथ साथ कतर का जो हमला जो है उसको इसराइली हमला उसको दुनिया कंडेम कर रही है और वो भी तनाई की तरफ जा रहा है, सिवाय एक आध चंद ममालिक के, जो वरना अदरवाइज वो कट ऑफ रह गया और दुनिया में सब उसको कंडेम कर रहे हैं। SIFC के मदद से, हेल्प से, उनकी पॉलिसियों की वजह से रेपोडेक में एक और कदम आगे बढ़ा है तरक्की की तरफ। इसको हम डिस्कस भी करते रहेंगे अपने प्रोग्राम में। आने वाले प्रोग्राम तक से को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।